اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان اسلامی دور کے پہلے اموی خلیفہ ہیں جو یکم محرم سن 24 ہجری 70 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور 12 برس تک مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہنے کے بعد انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں قتل ہو کر حش کوکب میں دفن ہوئے۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ دوستوں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عثمان کا قتل ان کی کمزوریوں یعنی رشتہ داروں سے بیجا محبت اور طرفداری اور ان کے سیاہ کارناموں پر خاموشی کا نتیجہ تھا، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلمان متفقہ طور پر ان کے قتل پر آمادہ اور ان کے جان لینے کے در پہ ہو جاتے اور ان کے گھر کے چند آدمیوں کے علاوہ کوئی ان کی حمایت اور مدافعت کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ مسلمان یقیناً ان کے سن و سال، ان کی بزرگی و وقار اور ان کے شرف مصابت کا پاس و لحاظ کرتے تھے، مگر حالات کچھ اس طرح بنے اور ان کی طرز حکمرانی میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس نے فضا کو بگاڑ کر رکھ دیا اور کوئی ان کی ہمدردی اور پاسداری کے لیے آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابیوں پر جو ظلم و ستم ان کے دور میں ڈھایا گیا تھا، اس نے قبائل عرب میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ ہر شخص پیچ و تاب کھا رہا تھا اور ان کی طرز حکمرانی اور فیصلوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جن کی چند مثالیں یہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی توہین و تذلیل اور جلا وطنی کے سبب سے بنی غفار اور ان کے حلیف قبائل، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بے دردی سے پٹوانے کی وجہ سے بنی حزیل اور ان کے حلیف بنی زہرہ، حضرت عمار ابن یاسر کی پسلیاں توڑ دینے کے باعث بنی مخزوم اور ان کے حلیف قبیلے، اور حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر کے قتل کا سر و سما کرنے کی وجہ سے بنی تیم کے دلوں میں غصے کا ایک طوفان موزن تھا۔ دوسرے شہروں کے مسلمان بھی ان کے اقدامات کے ہاتھوں سے نالاں تھے کہ جو حکمران حضرت عثمان نے اپنے خاندان کے ان پہ مسلط کیے تھے، وہ جو چاہتے تھے کر گزرتے تھے اور جسے چاہتے تھے پامال کر کے رکھ دیتے تھے۔ نہ انہیں مرکز کی طرف سے عطاب کا ڈر تھا اور نہ کسی باز پرس کا اندیشہ۔ لوگ ان حکمرانوں کی گرفت سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑاتے تھے، مگر کوئی ان کی کرب و اذیت کی صدائیں سننے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ نفرت کے جذبات ابھر رہے تھے، مگر انہیں دبانے کی کوئی فکر نہ کی جاتی تھی۔ صحابہ بھی ان سے بددل ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امن عالم تباہ، نظام و نسق تاہ و بالا اور اسلامی خد و خال مسخ کیے جا رہے ہیں۔ نادار و فاقہ کش سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں اور بنی امیہ کے ہاں می برس رہا ہے۔ خلافت شکم پوری کا ذریعہ اور سرمایہ اندوزوں کا وسیلہ بن کر رہ گئی تھی، لہٰذا وہ بھی ان کے قتل کے لیے زمین ہموار کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، بلکہ انہی کے خطوط و پیغامات کی بنا پر کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگ مدینہ میں آ جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے معاویہ کو تحریر کیا، واضح ہو کہ اہل مدینہ کافر ہو گئے ہیں اور اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے اور بیعت توڑ ڈالی ہے۔ تم شام کے لڑنے بھڑنے والوں کو تند و تیز سواروں پر میری طرف بھیجو۔ معاویہ نے اس خط کے پہنچنے پر جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے بھی صحابہ کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ طبری نے اس کے بعد لکھا ہے کہ جب معاویہ کو یہ خط ملا تو اس نے تعقف کیا اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کو برا جانا، چونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کی مخالفت پر یکجہتی سے متفق ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر حضرت عثمان کے قتل کو وقتی جوش اور ہنگامی جذبے کا نتیجہ قرار دے کر چند بلوائیوں کے سر پر تھوپ دینا حقیقت پر پردہ ڈالنا ہے، جبکہ ان کی مخالفت کے تمام عناصر مدینہ ہی میں موجود تھے اور باہر سے آنے والے تو ان کی آواز پر اپنے دکھ درد کی چارہ جوئی کے لیے جمع ہوئے تھے، جن کا مقصد صرف اصلاح حال تھا، نہ قتل و خون ریزی۔ اگر ان کی داد فریاد سن لی جاتی تو اس خون خرابے تک کبھی نوبت نہ پہنچتی، مگر ہوا یہ کہ جب اہل مصر حضرت عثمان کے دودھ شریک بھائی
عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف بڑھے اور شہر کے قریب وادی ذی خشب میں پڑاؤ ڈال دیا تو ایک شخص کے ہاتھ خط بھیج کر حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ ان کے مظالم مٹائے جائیں، موجودہ روش کو بدلا جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کی جائے، مگر آپ نے جواب دینے کے بجائے اس شخص کو گھر سے نکلوا دیا اور اس کے مطالبے کو قابل غور نہ سمجھا، جس پر وہ لوگ اس غرور و طغیان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شہر کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں سے حکومت کی ستم ظریفی کے ساتھ اس طرز عمل کا بھی شکوہ کیا۔ ادھر کوفہ اور بصرہ کے بھی سینکڑوں آدمی اپنے شکوے شکایت لے کر مدینہ آئے ہوئے تھے، جو ان سے ہمنوا ہو کر اہل مدینہ کی پشت پناہی پر آگے بڑھے اور حضرت عثمان کو پابند مسکن بنا دیا، مگر ان کے لیے مسجد میں آنے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی جمعے میں جو خطبہ دیا اس میں ان لوگوں کو سخت الفاظ میں برا بھلا کہا اور ملعون تک قرار دے دیا، جس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر ان پر سنگریزے پھینکے، جس سے بے حال ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے اور چند دنوں کے بعد ان کے مسجد میں آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔